میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جا رہا ہے اور یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کو اشہر حرم قرآن نے کہا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج یہ چند معلوم مہینے ہیں جن میں سے ایک گزر چکا ہے شوال، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذی الحجہ۔ اب یہ بھی عجیب تمہید ہے، دیکھیں رمضان المبارک، چونکہ رمضان روزہ ایک بہت عظیم الشان عبادت تھی، اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے 2 مہینے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے۔ جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو اسی وقت سے دعائیں مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور آگے حج کا مہینہ آیا تو اس کے بھی 2 مہینے پہلے، یعنی حج سے 2 مہینے پہلے یہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال کا مہینہ بھی حج کا مہینوں میں سے ہے، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، تو چونکہ یہ بھی بہت عظیم الشان عبادت ہے اس لیے اس کی تمہید پہلے سے ہی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض ہے، کن لوگوں پر؟ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر مرد اور عورت جو مالدار ہے اور وہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو، بالغ لڑکا ہو، لڑکی ہو، چاہے جس بھی عمر میں ہو، بلوغت کے بعد یہ حج فرض ہو جاتا ہے، جس کے بعد بھی اتنی مالیت موجود ہو، یعنی جو طاقت رکھتا ہو۔ طاقت کا معیار ہر مرتبہ مختلف ہوتا ہے۔ اس سال تقریباً کوئی 9-10 لاکھ روپے کی مالیت مقرر کی گئی ہے حج کے لیے، تو یعنی جس بندے کے پاس صحت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، پھر اتنا پیسہ بھی ہو اور جتنے دن ادھر رہنا ہے گھر کے اخراجات بھی چل سکتے ہوں، تو اس بندے پر پھر حج فرض ہے۔ تو حج کی بے شمار فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور نہ کرنے والے کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کرتا ہے، ارکان ادا کر کے گھر لوٹتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ زندگی میں بندہ ایسے ہو جائے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہا، یہ بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حاجی جو ہے وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی جو بندہ جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے اس کے عوض میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، فقر مطلب تنگ دستی کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، بٹی سونے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح یہ فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہزاروں سال سے یہ حج کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے حج اور عمرہ کیا ہو جس کی وجہ سے وہ فقیر تنگ دست ہو گیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی تاثیر اس میں رکھی ہے کہ جو بندہ بھی اگر غریب بھی کوئی حج اور عمرہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو مالا مال کر دیں گے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ پاس کچھ نہیں تھا، حج عمرہ کر لیا کسی طریقے سے، اللہ نے اس کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ لیکن تاریخ سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ حج کیا یا عمرہ کیا جس کی وجہ سے مفلس اور غریب ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت براہ راست مدد فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کثرت سے حج عمرہ کرو، یہ غربت کو، مفلسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو ہلائیں ذرا تھوڑا سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے پر حج فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے بعد وہ ادا نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ بہت سخت وعید ہے، اللہ محفوظ فرمائے سب کو۔ یعنی اتنی بڑی سخت وعید حج کے بارے میں کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید اس کے بارے میں سنائی ہے۔ ہمارے ہاں عجیب رواج چل پڑا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حج اس وقت ادا کریں گے جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ تصور ہے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ نظریہ رکھنا بہت غلط ہے کہ جب ہم فارغ ہو جائیں گے، تمام رشتے کر لیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور اپنے بڑے بڑے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ہم حج کے لیے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے جب حج فرض ہو جائے پھر اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو اور فوراً جا کر حج کا فریضہ ادا کر لو، یہ ذمے میں لازم ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، کیا پتہ موت آ جائے حج ادا کرنے سے پہلے تو کتنی سخت وعید ہے کہ چاہے وہ بندہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ اس لیے جب فرض ہو جائے پھر ان کاموں کی وجہ سے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے وقت پر شادیاں کرنی چاہیے، لیکن اتنا زیادہ مال و دولت لٹا دینا شادیوں پر، اس کی تو شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں مناسب رشتہ ملتا ہے شادی کر لیں، لیکن حج میں کوتاہی اس وجہ سے نہ کریں۔ اور یاد رکھیں ہمارے ہاں پاکستان، پاک و ہند میں، بر صغیر میں عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب بالکل کسی کام کے قابل نہیں رہتے اس وقت حج پر بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اور یہ جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں آدمی وہاں کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، جتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، جتنا بھی پیسہ ہو، اسباب ہو، پھر بھی یہ ایک مشقت والی عبادت ہے۔ اور جو جوان کے اندر اللہ نے صلاحیت و طاقت رکھی ہے وہ بوڑھے کے اندر نہیں ہوتی، تو اس لیے جب فرض ہو جائے تو جوانی کے اندر عبادت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور وہاں جا کر بندہ خوب نظارے کرتا ہے اور خوب یکسوئی کے ساتھ یہ اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہے اور اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں اتنی مشقت برداشت کرنے کی سکت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اس لیے یہ نظریہ قائم کر لینا کہ جب کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر جائیں گے حج کے لیے، یہ بہت غیر مناسب ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جب حج فرض ہو گیا کسی پر، اب اس کو چاہیے کہ جلدی یہ فریضہ ادا کرے۔ پتہ نہیں زندگی اور موت کا کب موت آ جائے، کہیں یہ فریضہ رہ نہ جائے اور اللہ کے نبی کی وعید میں ہم نہ آ جائیں، اس لیے جلدی کرنی چاہیے۔ ایسے کاموں کی وجہ سے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اپنے سارے اسباب بنا لیں، درخواست دے دیں، پھر درخواست اگر نکلے یا نہ نکلے وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اگر نام نہیں نکل رہا تو عند اللہ وہ معذور سمجھا جائے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر اس سال حج کے لیے درخواست اس کی نہیں نکلی تو اپنے اولاد کو یہ وصیت کرے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا آئندہ سال کے آنے سے پہلے تو میری جانب سے حج بدل ادا کر دینا، کیونکہ یہ میرے ذمہ فرض ہے۔ ان کو وصیت کر کے مرے کہ اس کے بعد وہ حج بدل کے لیے کسی کو بھیج دے تاکہ والد کی جانب سے یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ اتنی سخت وعید ہے اور اس کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ حج ایسی چیز ہے، اس کے منافع بھی اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائے۔ اب دیکھیں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب حج کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے اعلان کروایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ کیا میرے خلیل، یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تقریباً 5 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ طوفان آیا تو بالکل منہدم ہو چکا تھا، اس کا نشان مٹ چکا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق ہے، وہاں سے چلے ہیں اپنے بیوی اور بچے کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اور یہاں بیابان جنگلات میں ان کو اللہ کے ثبوت کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، انہی بنیادوں پر جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ بنیادیں اللہ نے ظاہر کی، وہاں پر تعمیر کی۔
ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی، تیسری تعمیر قریش مکہ نے کی۔ پھر قریش مکہ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ تعمیر قریش مکہ نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے موجودہ یہ جو تعمیر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے۔ تو کل اس طرح یہ 5 تعمیریں ہوئی ہیں بیت اللہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوگی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چند دعائیں مانگی اللہ رب العزت سے، اللہ نے وہ حرف بحرف دعائیں پوری کی۔ حالانکہ یہ جگہ ایسی تھی جہاں کوئی رہنے کے امکان نہیں تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا، فصلیں یہاں نہیں ہوتی، کوئی پھل یہاں نہیں ہوتے، بیابان جنگل سنگلاف پہاڑ ہیں، اس میدان کے اندر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ مقدس گھر بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں کی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اس کو آباد کر دے اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل عطا فرما۔ اور آج بھی ہم وہاں چلے جائیں، چاہے پھلوں کا موسم ہو یا نہ ہو، وہاں ہر قسم کا پھل موجود ہوتا ہے، ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے اس علاقے کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ اور وہاں پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے میرے خلیل اب اعلان کر دو کہ لوگ حج کی طرف آئیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کیسے اعلان کر دوں، یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے جو میری بات کو سنے، کہاں میں کن کے سامنے اعلان کر دوں؟ تو آپ اللہ رب العزت فرمایا کہ اے میرے خلیل پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر اعلان کر دو، آپ کے ذمہ اعلان کرنا ہے، روح انسانیت کے کانوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے، میں ہر ایک روح تک اس کی آواز کو پہنچا دوں گا، اور جو تیری اس پکار پر لبیک کہے گا وہ ضرور حج کرنے کے لیے آئے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر پھر یہ اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اعلان ہو جائے گا تو لوگ دور دراز مقامات سے کھینچے چلے آئیں گے۔ اب دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ بیت اللہ کی محبت رکھی ہے، چاہے وہ جیسا کیسا بھی ہے اور اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، گناہ گار ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ محبت اس کے دل میں رکھی ہے، حرمین شریفین کی محبت۔ اب لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، سواری پر، پیدل، اور جو ممکن ہے، جو ذرائع ہیں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ذرائع بدلتے جا رہے ہیں، ہر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں تک ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو پہنچایا، اور جس نے لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اس کی طرف کھینچا چلا آئے گا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر تھا۔ آج دیکھ لیں بیت اللہ کے اندر کیسی رونقیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اب اس کے فائدے اللہ نے بیان نہیں کیے۔ نماز کا فائدہ کیا بیان کیا کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کا فائدہ بیان کیا کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی والی صفت تمہارے اندر آ جائے۔ لیکن حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ خود آ کر یہاں کا مشاہدہ کریں، خود آ کر یہاں کے منافع دیکھیں، خود آ کر یہاں کی رونقیں دیکھیں، خود آ کر وہاں محسوس کریں گے کہ دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ ادا کیا ہے ان سے ذرا پوچھیں، جب بندے کی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسی دل کی کیفیت بدل کر رہ جاتی ہے۔ یہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو اس وقت نظارہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو کیا خبر۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے، گرمی کا موسم ہے اور پھلوں میں سے آم عروج پر ہے، آم کیسا ہوتا ہے، جس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم لاکھ اس کو فوائد بتا لیں اس کو پتہ نہیں چل سکے گا، جب تک وہ خود چکھ نہیں لیتا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آم ہوتا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تک لوگ حج یا عمرہ کر نہیں لیتے ان کو منافع سمجھ نہیں آئیں گے، ہم بتا بھی دیں تو ان کی سمجھ سے یہ بالا تر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ خود آ کر وہاں کے منافع دیکھیں، اس کی برکات دیکھیں۔ اور جب برکات ایسی برکات ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں تھا اور کہاں اللہ رب العزت نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، اللہ رب العزت سب کو وہاں لے جائے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا، یہ حج کے مہینے جا رہے ہیں، اور جو بندہ حج فرض ہونے کے بعد نہ کرے تو بہت سخت وعید اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمائی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ یہ جو فریضہ ہماری طرف منتقل ہوا ہے ہم اس پر غور کریں، اور جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتا، کم از کم وہ اس کے لیے دعا کرے اور اپنی جمع پونجی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر وہ الگ رکھتا جائے، اس نیت سے کہ میں اس سے حج اور عمرہ ادا کروں گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کی اس نیت پر اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے،
ایسی برکت عطا فرما دیں گے اللہ رب العزت کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، کہاں سے یہ رزق آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسے ایسے بھی واقعات آپ حضرات نے خود سنے ہوں گے، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں لیکن اللہ نے حج اور عمرے کے لیے بلا لیا ہے۔ یاد رکھیں یہ تو قبولیت ہے، بلاوا آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری نیت کیا ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، تو نیت دل میں یہ شوق رکھیں، یہ کہ عاشقانہ عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ اب دیکھیں بیت اللہ میں کیا منظر ہوتا ہے جب لوگ سارے جمع ہوتے ہیں، اب وہاں کیا پابندیاں، اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ آپ کا مال و دولت، آپ کی شہرت، بادشاہ، سب کچھ ایک طرف ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے، دیوانہ وار اللہ کے عاشق بن کے چکر لگانے ہیں، لباس اپنے جبے کبے دستارے سب اتار دینی ہے، 2 کپڑے باندھ لینے ہیں، کفن سب کا ایک ہی لباس ہے وہاں، اور ایک جس کو احرام کہتے ہیں یہ کفن ہی ہے ایک قسم کا، 2 سفید کپڑے باندھ لینے ہیں، اور پھر نہ خوشبو کا استعمال کرنا ہے، نہ خوشبودار صابن لگا سکتے ہیں، نہ اپنا میل کچیل اتار سکتے ہیں، نہ جوئیں نکال کر مار سکتے ہیں، نہ اپنے بال اتار سکتے ہیں، یہ ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اور یہ ایک عاشقانہ عبادت ہوتی ہے، بندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترانے گا رہا ہے اور بیت اللہ کا دیوانہ وار طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کو پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ ہے یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے پتہ ہے یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں تسبیح پھیر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں یہ مشغول ہے۔ لیکن یہ حج ایسا بندہ کہ یہ چکر لگا رہے ہیں، عام بندے کی سمجھ سے بالا تر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر۔ اور مسجدوں کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اپنی آوازیں پست رکھو، مسجدوں میں بلند آواز سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے اندر اب بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاؤ، اور بندہ دیوانہ وار چکر لگا رہا ہوتا ہے، کبھی میدان عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، یہ تمام کہیں صفا اور مروہ کے درمیان یہ بھاگ رہا ہے دیوانہ وار، تو یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ حج کیا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کو بنانے کا نام یہ حج ہے۔ یہ جتنے بھی اس کے ارکان ہیں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرنا ہے، یہ اللہ کی محبوب بندی حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی سنت کو آج ہم مسلمان زندہ کر رہے ہیں کہ وہ بچے کی جب بچہ تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، اب یہ خاتون کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی انسان موجود نہیں تھا، اور یہ کبھی صفا پر کبھی مروہ پر دوڑ کر چکر لگا رہی ہیں، بار بار انہوں نے چکر لگائے لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی، قیامت تک کے لیے حج کے ارکان میں اس کو شامل کر دیا کہ قیامت تک یہ کام تو ایک عورت نے کیا ہے، لیکن بھاگنے کا حکم یہاں صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کا حکم مردوں کو ہے، عورتیں اپنی چال اعتدال کے ساتھ چلے گی، مرد تھوڑا سا ذرا پہلوانی کے انداز میں ذرا تھوڑا سا تیز دوڑیں گے، وہاں عورت کا کام تھا اللہ نے مردوں کے ذمے لگا دیا کہ مرد قیامت تک اس کو ادا کرتے چلے جائیں گے۔ بیت اللہ کا طواف انبیاء علیہ السلام نے کیا تو اللہ کے محبوب بندوں کی یہ ادا بھی قیامت تک کے لیے قائم اللہ رب العزت نے کر دی۔ اسی طرح مینا کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اور اللہ کو یہ منظر ایسا محبوب لگا، ایسا پسند آ گیا کہ حاجیوں پر لازم کر دیا کہ آپ قربانی کریں گے وہاں، تو وہاں قربانی کو لازم کر دیا۔ تو یہ حج اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، محبوب اداؤں کو پورا کرنے کا نام یہ حج ہے جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اور بے شمار فضائل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے، اور نہ کرنے پر وعیدات بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر مومن کے دل میں نیت ہونی چاہیے، اور جس کے پاس یہ اسباب ہیں وہ کسی چیز کا انتظار نہ کرے۔ یاد رکھیں موت کا پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ آج کل ہمارا نظریہ کہ بوڑھے ہو جائیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج جا کر ادا کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو جوانی کی عبادت ہے وہ اللہ کو بڑی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ جوانی کی حالت میں بندہ گناہوں پر بھی قادر ہوتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، اور جوانی کے عالم میں گناہوں سے بچ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، عاشق بن کے اللہ کے در کے چکر لگانا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بوڑھے ہو کر تو ہر بندہ ہی دین کی طرف آ جاتا ہے، اس کا رخ مڑ جاتا ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، سب تندرستی ہے،
تو پھر اس میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا بہت سخت وعید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے، چاہے اس طرح یہودی بن کے مر جاؤ یا عیسائی بن کے مر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہیں اس وعید میں نہ آ جائے۔ اس لیے سب سے پہلے جب یہ فرض ہو جائے تو اس کی فکر کریں، اگر فرض نہیں ہے تو ہر بندہ یہ تمنا کرے، یہ شوق کرے، پیدا دل میں کرے، اور اس کے لیے کوشش ابھی سے شروع کر دے کہ انشاءاللہ میں یہ حج کا فریضہ ادا کروں گا۔ انشاءاللہ جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرما دیں گے، اور اگر زندگی میں موقع نہ بھی ملا تو اس نیت کے مطابق اللہ رب العزت کے ہاں یہ بندہ بہرحال مقبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔